یہ تھی قوم عاد جس نے پہاڑوں کا سینہ چاک کر دیا۔ غرور اتنا کہ خدا کی مخلوق کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا، مگر اس دہشت کے پیچھے چھپی تھی وہ بے حساب دولت جس نے ارام کو دنیا کی امیر بستی بنا دیا۔ ہم ہی سب سے بادے ہیں، اقتدار کے نشے میں چور، ہم ہی ہیں اس زمین کے حاکم۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اصلی حاکم کون ہے۔ اسی غرور اور تکبر میں شاداد نے ہزاروں مزدوروں کو اس کام پر لگا دیا تاکہ وہ اللہ کی جنت کا مقابلہ کر سکے۔ شاداد نے محل کے کمروں کو ہیرے، زیورات، دنیا کے مہنگے ترین پتھروں سے بھر دیا تاکہ وہ دنیا میں جنت کے مزے لے سکے۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایسی شاندار چیزیں بنائی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاداد کو اس پر بہت غرور تھا۔ اس نے اس شہر میں سونے کی اینٹیں لگوائی اور اونچے اونچے ستون کھڑے کیے جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ کئی صدیوں کی محنت کے بعد ارام بن کے تیار ہوا، ایک ایسی جنت جسے دیکھ کر شاداد کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ناقابل شکست ہے۔ قوم عاد خوشی میں پاگل ہو گئی، انہیں پتا تھا وہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں۔ May our cups never run dry. لیکن افسوس، اتنی مہارت کے باوجود وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ صدا اور سمود نام کے یہ بت ان کے سب سے بڑے برہم تھے۔ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اپنی جسامت اور طاقت کے نشے میں یہ لوگ ظالم بن چکے تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا یہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے مٹی میں ملا دیتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہدایت کا سورج طلوع ہوا اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ کا پیغام لے کر سامنے آئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی دعوت دی تو ان کے دلوں پر لگے تکبر کے تالے اور سخت ہو گئے۔ وہ اللہ کے نبی کو اپنے سامنے دیکھ کر حقارت سے ہنسنے لگے۔ اے ہود، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم ہی سب سے بادے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، تکبر نہ کرو، بے شک میرا رب تمہاری قوت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس للکار کے بعد آسمان نے بارش روک لی، ہریالی دھول میں بدل گئی، ہر طرف گرم ہواؤں کا راج ہو گیا۔ زمین نے اپنا سینہ چیر دیا اور درخت تنکے بن کر گرنے لگے۔ یہ عذاب کی پہلی دستک تھی۔ دریا راکھ ہو گئے اور زمین پھٹ گئی۔ قوم عاد کے جانور بوند بوند کو ترس کر مرنے لگے۔ پہاڑوں کو چیرنے والے آج گھٹنوں کے بل تھے، ان کا تکبر مٹی میں مل رہا تھا، مگر معافی کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ پورے 3 سال آسمان نے ایک بوند پانی نہ گرایا۔ پھر اچانک وفاق پر بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوشی سے جھوم اٹھی کہ ان کی فریاد سن لی گئی ہے اور اب ان کی پیاس زمین سے سیراب ہوگی۔ آسمان پر 3 رنگ کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سرخ اور کالا۔ ایک آواز گونجی کہ اپنی قسمت چن لو۔ قوم عاد نے اپنی تکبر میں کالے بادل کو چنا۔ یہ دیکھو، یہ بادل ہماری وادیوں پر برسنے والا ہے۔ آج ہماری پیاسی زمین زندہ ہو جائے گی۔ کالا بادل پورے شہر پر چھا گیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے اور خوشی میں جھومنے لگے کہ اب بارش ہوگی اور ان کی پیاس بجھے گی۔
یہ بارش نہیں اللہ کا قہر تھا، ایک ایسی ٹھنڈی آندھی جس نے ان کا تکبر مٹی میں ملانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ بارش نہیں، یہ تو ہلاک کر دینے والا عذاب ہے۔ ہمیں بچاؤ! یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ تو ہمارے بھاری جسموں کو تنکے کی طرح اڑا رہی ہے۔ ان کے سردار چلائے، یہ بارش نہیں، یہ تو موت کی آندھی ہے، مگر اب پچھتانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام آندھی نہیں تھی، اس ٹھنڈی ہوا نے ان کے خون جما دیے، ان کے جسم ٹھنڈ سے پتھر بن رہے تھے اور ہوا انہیں تنکوں کی طرح اکھاڑ رہی تھی۔ آج ان کی بستی میں صرف سناٹا ہے، یہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے ٹنے ہوں۔ شداد اپنی جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ کاش ہم نے خود کی بات مان لی ہوتی۔ اچانک موت کا فرشتہ نمودار ہوا۔ شداد نے ایک پل مانگا، مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ وہ جنت جس پر برسوں محنت کی گئی آج ایک ویرانے میں بدل چکی تھی۔ نہ وہاں کوئی بادشاہ بچا اور نہ ہی کوئی رعایت۔ پوری قوم مٹی کا ڈھیر بن گئی، ان کا غرور، ان کی طاقت اور ان کی خوبصورت عمارتیں سب اللہ کے حکم سے فنا ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی اور آپ مزید ایسی ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔